نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت قرآن الکریم فرقان الحکیم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صرف روزے مسلمانوں پر ہی فرض نہیں کیے گئے، امت مسلمہ پر ہی رمضان المبارک فرض نہیں کیا گیا، بلکہ اس سے پہلے بھی جتنی امتیں آتی رہی ہیں اللہ رب العزت ان پر بھی روزے فرض کرتے رہے ہیں۔ کسی پر ایک ماہ میں 3 روزے رکھنا فرض کیے گئے تو کسی پر کوئی 1 روزہ رکھنا فرض کیا گیا، لیکن امت مسلمہ پر رمضان المبارک کے روزے جو ہیں وہ فرض کر دیے گئے، یعنی پورا رمضان المبارک مسلمانوں کے لیے یہ تحفہ ہے کہ پورے رمضان میں روزے رکھیں اور اللہ رب العزت کی رحمتیں سمیٹیں، اللہ رب العزت سے اپنے لیے بخشش مانگیں اور اپنوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے بھلائی اور خیریت مانگیں۔ اللہ رب العزت نے اس ماہ مقدس میں اس قدر بھلائیاں رکھی ہیں کہ اگر انسان اندازہ لگانا چاہے بھی تو لگا نہیں سکتا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں، جیسا کہ ہمیں اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ پہلے 1 روزہ فرض تھا، وہ 10ویں محرم کا روزہ تھا۔ پھر ہر قمری مہینے کے 3 روزے فرض کیے گئے، یعنی 13، 14 اور 15 کا روزہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے روزے فرض فرما دیے، باقی روزے نفلی رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، یہ خیال نہ کرنا کہ روزے تم ہی پر فرض کیے گئے ہیں، بلکہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام امتیں روزہ رکھتی تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھتے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو 300 سال تک روتے رہے۔ گرم اور سرد ہواؤں نے، موسموں کی تبدیلی نے ان کا جسم کالا کر دیا۔ اب جب توبہ قبول ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، غم نہ کھا، تیرا جسم نوری اور صاف ہو جائے گا، 3 روزے رکھ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے 3 روزے رکھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 13 کا روزہ رکھا تو جسم کا تیسرا حصہ صاف ہو گیا۔ 14 کا روزہ رکھا تو جسم کا آدھا حصہ پاکیزہ صاف ہو گیا۔ 15 کا روزہ رکھا تو آپ کا جسم نوری بن گیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بھی ہر ماہ کے یہی 3 روزے رکھا کرے گا تو وہ بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی روزے رکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سال میں 40 روزے فرض تھے۔ آپ کی امت کے لوگ 40 روزے رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام 1 دن روزہ رکھتے اور 1 دن افطار کرتے تھے، یعنی 1 دن روزے سے ہوتے اور دوسرے دن روزہ نہ رکھتے۔ اس کو صوم داؤدی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی رمضان کے روزے فرض کیے گئے تھے، لیکن بعد میں آنے والے راہبوں نے تھوڑا اس میں چینجنگ کر لی اور اپنی مرضی سے روزے رکھنے شروع کر دیے، اور یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ جس موسم میں چاہیں وہ رکھ لیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ روزے صرف ہم پر ہی فرض نہیں کیے گئے بلکہ ہم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ اس لیے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ مقدس عطا فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا، اور فرمایا جب یہ مہینہ آئے تو اس کے روزے رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر میں ممبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، کل سے جو مہینہ شریف آ رہا ہے
وہ شہر اللہ ہے، یعنی اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی ایک فرض ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر ایک نفل ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، اس کو زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ بندوں کو نیکی کرنے اور عبادت کرنے سے نہ روک سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں، جنت کے 8 دروازے کھول دو اور نیکی کرنے والوں کے لیے محلات بناؤ۔ حوروں سے کہو کہ ہر روز ان نیک لوگوں کا انتظار کریں جو میری رضا کے لیے میری عبادت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے تاکہ اس کی رحمت ظاہر ہو، لوگوں کو جہنم سے نجات ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے اور جب افطار کرتا ہے تو اس کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے، اور روزہ افطار کرنے والا جب کسی کا روزہ افطار کرتا ہے تو وہ دوزخ سے اتنی دور ہو جاتا ہے کہ جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے۔ اور فرمایا، جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، قیامت کے روز میں اسے اس وقت حوض کوثر سے جام پلاؤں گا جب وہ پیاسا ہوگا اور وہ کبھی بھوکا نہ رہے گا، یعنی روزے دار کو روزہ رکھوانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے، مگر روزے کی جزا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اس کے علاوہ یہ بھی احادیث سے ثابت ہے کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام باب ریان ہے، اس میں سے روزے دار کو گزارا جائے گا اور فرمایا جائے گا کہ اے روزے دار، تو میرے لیے بھوکا رہا، تو میرے لیے پیاسا رہا، تو نے رات کو قرآن پڑھا، دن کو روزہ رکھا، سارا دن اور رات اپنی خواہشات کو چھوڑ کر میرے ذکر میں لگا رہا، اب میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، اس لیے آؤ اے روزے داروں، میں تمہیں اپنا دیدار دوں۔ اس وقت روزے داروں کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہ ہوگا اور وہ بہت شاد و شادمان نظر آ رہے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصوم جنہ، یعنی روزہ ڈھال ہے، ڈھال پر دشمن کا وار روکا جاتا ہے، مگر روزے دار کے لیے یہ ڈھال ہے شیطان سے، یہ ڈھال ہے گناہوں سے، یہ ڈھال ہے برائیوں سے، یعنی روزے دار ہر گناہ سے، ہر برائی سے بچتا رہتا ہے اور شیطان بھی اس کے قریب نہیں آ پاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مہینے کا اول رحمت ہے، یعنی پہلا عشرہ، شہر اولہ رحمتہ، یعنی اس مہینے کے پہلے 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور یہ گناہ گار سے پکار کر کہتی ہے کہ آؤ توبہ کر لو اور میری رحمتوں کے سائے میں بیٹھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ جس کا شمار کرنا انسان کی عقل سے دور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوسطہ مغفرہ، ماہ رمضان کا درمیانہ حصہ بخشش کا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے اور وہ جنت میں چلا جائے۔ فرمایا ہے، بخشش چاہنے والوں، ماہ رمضان کے جو 11 سے 20 تک کے ایام ہیں، ان میں خداوند کریم کی بخشش آوازیں دے دے کر گناہوں کو معاف کرتی ہے کہ آؤ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر مغفرت کے حقدار بن جاؤ۔ پھر فرمایا، آخرہ عتق من النار، یعنی ماہ رمضان کا آخر عشرہ دوزخ سے آزادی کا ہے۔ کون ہوگی جو دوزخ میں جانا پسند کرے گی، یا کون ہوگا جو دوزخ میں جانا پسند کرے گا؟ ہر ایک کو دوزخ سے آزادی چاہیے، اس لیے اللہ کے حضور رو رو کر دعائیں مانگیں اور اللہ سے دوزخ سے پناہ مانگیں کہ اللہ کے حضور آنسو بہا لینا اللہ کو بہت پسند ہے، اور یہ دعا خاص طور پر مانگا کریں، اللہم اجرنا من النار، یعنی اے اللہ ہمیں آگ سے بچا لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی صبح کی نماز کے بعد یہ دعا مانگے، اگر وہ شام تک فوت ہو گیا تو شہیدوں میں اٹھے گا اور دوزخ سے نجات پائے گا، تو وہ بھی شہیدوں میں شمار ہوگا۔ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے، یعنی ہم اگر یہ دعا پڑھتے ہیں اور اگر ہم شام تک فوت ہو جاتے ہیں تو ہم شہیدوں میں اٹھائے جائیں گے، حالانکہ شہیدوں
کا رتبہ اتنا زیادہ ہے کہ یہاں پہ بیان کرنا مشکل ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، زیادہ سے زیادہ نماز ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اور نیکیاں بڑھ چڑھ کر کریں، دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں تاکہ اللہ رب العزت کی رحمتیں سمیٹ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مقدس کی فضیلتوں، رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے بزرگوں پر آسانیاں عنایت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔